بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج میں آپ کی خدمت میں ازالہ شبہات کے پروگرام کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ جیسا ناظرین کو معلوم ہے کہ یہ ازالہ شبہات کا ایک سلسلہ وار پروگرام ہے جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج اسی سلسلے کا ایک شبہ جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو ہوگی۔ حسب معمول پہلے میں جو شبہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اس پر مکمل گفتگو ہوگی۔ عام طور پر قرآن کریم کے نام پر اور اسلام کے نام پر جو ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، اس کو حاکمیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ حاکمیہ کے نام پر یہ شبہ ہے۔ تو شبہ سنیے، شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم کہتے ہیں کہ اللہ بھی حاکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاکم ہیں، اور حاکم کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کے لیے استعمال کرنا یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے اور یہ شرک ہے۔ عام تو عام رہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کسی کے اندر حاکمیہ تسلیم کرنا یہ شرک فی الاحکام یا شرک فی الحاکمیہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاکم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ حاکم ہیں، لیکن جو شبہ ڈالنے والے ہیں جب اس کو وہ شرک کہتے ہیں تو شرک یوں ہی نہیں کہتے، بلکہ اپنے اس شبے کو مضبوط کرنے کے لیے وہ قرآن کریم کی چند آیات اس پر پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جو اس پر پیش کی جاتی ہیں، لیکن میں ان سے صرف اشارے کے لیے ایک دو آیتیں پیش کرتا ہوں، جن سے اور باقی آیتیں بھی اسی کانٹینٹس میں ہیں، وہ بھی سمجھ آ جائیں گی۔ یہ سورہ انعام کی 57 آیت ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، ان الحکم الا للہ، سارے حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، بس ساری حاکمیہ اسی کے لیے ہے۔ یہ حاکمیہ کیا ہے، تھوڑا سا آگے چل کر اس پر گفتگو ہوگی۔ الا لہ الحکم، سورہ انعام کی 62 آیت ہے کہ خبردار اللہ ہی حاکم ہے۔ اور سورہ قصص کے اندر وَلَهُ الْحُكْمُ، یہ آیت 70 ہے کہ سارے حکم اسی کے لیے ہیں، بس وہی حاکم ہے۔ اور سورہ مائدہ کی مشہور آیت جو حاکمیہ کے سلسلہ میں 1400 سال سے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک شبہ ڈالنے والے اس کو پیش کر رہے ہیں، اور اسی سے مسئلہ تکفیر بھی جنم لیتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اس آیت سے خصوصاً یہ مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو حاکم تسلیم کرنا یہ کفر ہے۔
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ ان آیات کو پیش کر کے دو چیزیں اسٹیبلش کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ جو اس عقیدہ میں ذرہ برابر شک کرے کہ اللہ کے برابر کوئی حاکم ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ پکا کافر ہے۔ اس کا ہم پر یوں اپلائی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم کہتے ہیں، ان کے کفر اور شرک میں کوئی شک نہیں رہتا۔ جب یہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر کسی کو سمجھایا جاتا ہے اور یہ بات ان کے ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے، تو اب وہ مجھ جیسا اگر کوئی آدمی تقریر کے اندر یا نعت کے اندر یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں، تو جن کے ذہن میں یہ شبہ ڈال دیا جاتا ہے وہ مجھے میری زبان سے یہ کلمہ سن کر مجھے کافر کہنے میں تعامل نہیں کریں گے، اور یہ سمجھیں کہ میں کلیئرلی شرک کمٹ کر رہا ہوں۔ اور تیسرا مجھ پر جو شبہ کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو قرآن کریم کی خبر نہیں ہے، یہ بیچارہ ہے، اس نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اگرچہ میں قرآن کا حافظ ہوں، اگرچہ میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں نظر انداز کر دی جائیں گی۔ آئیے اب اس سلسلے میں پہلے یہ شبہ آپ نے سماعت فرما لیا، اب اس پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو کرتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے یہ بات ذہن میں ڈال لیں اور سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو حاکم کہا جاتا ہے کہ اللہ حاکم ہے، تو اس کے اطلاقات بہت ہیں، لیکن میں اس کو مختصر پر دو میں لا رہا ہوں۔ اللہ کے حاکم ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ حاکم ہے اس معنی میں کہ جب اس نے کائنات کو پیدا فرمایا تو اس نے، جیسا وہ خود ارشاد فرماتا ہے، کن فیکون، کہ اس کی طاقت یہ ہے کہ جب وہ کن کہے تو وہ جو چاہے پیدا فرما لے۔ کن کہنے کے وقت اس کی ایک حاکمیہ ہے جس کا تھوڑا سا آگے جا کر بیان آئے گا۔ دوسرا حاکم شرعیہ ہے، چیزوں کو حلال اور حرام کرنا، کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں، ان پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک، یہ طاقت جو تھی حرام اور حلال کرنے کی، اور دیگر کفار نے ان کو کیا کیا کہ انہوں نے یہ طاقت جو تھی یہ کافروں کو، شیطانوں کو، کاہنوں کو اور اپنے لیڈروں کو دے دی۔ مکہ مکرمہ کے اندر جس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ کے دین کو تبدیل کیا، اس کا نام تھا عمر بن لحی۔ اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے حلال اور حرام کرنے کی طاقت خود اپنے آپ کو دے لی اور لوگوں کو حکم دے دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، اور لوگوں نے اسی طرح وہ ماننا شروع کر دیا جس طرح سے عمر بن لحی نے ان کو کہا تھا۔ اس کے علاوہ عقائد میں یوں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا شیاطین، کاہنوں کو اور بتوں کو اللہ کا شریک کر دیا۔ اب یہ حکم کرنا کسی کو کہ تم ان کی عبادت کرو، در حقیقت یہ شرک اس معنی میں بنتا ہے کہ وہ تو اللہ رب العالمین ہے جو یہ حکم فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو، اس کا حکم چلتا ہے۔ تو جب عمر بن لحی نے یوں کہا کہ ان کی عبادت کی جائے تو گویا شرک فی الاحکام ہو گیا کہ اس نے اپنا حکم جو ہے وہ چلا دیا۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات نازل فرمائیں، الا لہ الحکم، حکم تو اس کا چلتا ہے،
معاف کیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے کہ عبادت اس کی کرنی چاہیے، حلال حرام وہ کرنے والا ہے، تم نے یہ کیوں کر دیا؟ اب اس کے رد میں جب اللہ تعالیٰ نے وہ ساری آیات نازل فرمائیں تو در حقیقت قرآن کا جو مخاطب تھا وہ شخص تھا یا اس جیسے دوسرے لوگ تھے یا شیطان تھا، لیکن شبہ ڈالنے والوں نے نعوذ باللہ من ذالک ان آیات کا اطلاق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کر دیا۔ اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی، یہ صرف میں نے آپ کو ایک تھوڑی سی اس کی تفصیل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ نحل ہے اور اس کی آیت 115 اور 116۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر مردار اور خنزیر اور خون اور وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے ذات کے سوا وہ جانور کے ذبح کے وقت ان پر کسی اور کا نام لیا جائے۔ یہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس پر اللہ کا نام پکارا جائے یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام لیا جائے۔ دوسری نشست میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر مکمل گفتگو ہوگی، وہ ایک پورا الگ سبجیکٹ ہے۔ اس وقت صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا ان چیزوں کو، خنزیر کا گوشت حرام، خون حرام، مردار حرام، اور وہ جو اللہ کے نام کے سوا ذبح کیا جائے، اس کسی اور کا نام لیا جائے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ لیکن عمر بن لوہی نے یوں کیا کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا دوسروں کا جس جان پر نام لیا جائے وہ بھی حلال ہیں، مردار بھی حلال ہے، خون بھی حلال ہے اور خنزیر کا گوشت بھی حلال ہے۔ جب اس نے یہ ساری چیزیں اپنے حکم سے ان کو حلال کر دیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حلال اور حرام کرنا یہ میرے اختیار میں ہے، میرے حکم سے یہ ہوتی ہیں۔ یہ حاکمیہ کا اختیار عمر بن لوہی کو کب سے مل گیا؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اس نے ان کو حلال کیسے کر دیا؟ تو اللہ کی حاکمیہ میں اس طرح سے اس کو داخل کر دیا گیا تھا۔ اور دوسری آیت 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا، یہ سورہ نحل کی 116 آیت ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَلَالٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی زبانوں کو ذرا سنبھال کے رکھا کرو، یوں کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ تمہاری حاکمیہ ہے، تمہارا حکم چلتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ ہے، جس کو وہ کہے حلال ہے وہ حلال ہے، اور جس کو وہ کہے وہ حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ تھی حاکمیہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو تھی ان کو دے دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیہ میں ان کو داخل کر دیا۔ لیکن شبہ ڈالنے والے عمر بن لوہی کو بھول گئے، انہوں نے یہ اس آیت کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ائمہ صالحین پر کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں، لیکن اس حاکمیہ کا معنی یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں، دوسرے معنی میں اس کی آگے تفصیل آتی ہے۔ اسی طرح اس نے ایک حاکمیہ حکم اور دیا کہ میرا یہ حکم مانا جائے، اور مکے کے لوگوں نے اس کا حکم مان لیا۔ وہ یہ تھا، اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ سورہ مائدہ کی آیت 103 میں اس کا ذکر ہے، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ، یہ وسیلہ نہیں، ولا وسیلہ یہ صاد کے ساتھ ہے، وسیلے کے پاس نہیں ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے نہ بحیرہ بنایا ہے اور نہ صائبہ بنایا ہے اور نہ وسیلہ بنایا ہے، نہ حام بنایا ہے۔ یہ چار جانور ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔
یہ جانور جو تھے بحیرہ اور صائبہ اور حام اور وسیلہ، عمرو بن لہی نے یہ حکم نافذ کیا عرب کے اندر کہ اس کی تفصیل ذرا لمبی ہے، میں اس کو صرف ہنٹس دے رہا ہوں کہ اگر بکری کے 4 بچے ہو جائیں اور 4 کے بعد جو 5واں پیدا ہو وہ اس کا نام ہوگا بحیرہ، اور اونٹنی کے 5 بچے ہو جائیں اور چھٹے کا نام ہوگا صائبہ اور حام وغیرہ. یہ جانور جو ہیں ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا بتوں کے نام پہ چھوڑا جائے گا، اور یہ جانور کوئی نہیں کھا سکتا، فلاں کے لیے حرام ہوں گے اور فلاں کے لیے یہ حلال ہوں گے. اس کا آگے بیان آتا ہے. اس نے مخصوص جانور کر دیے کہ یہ عورتوں کے لیے حلال ہیں، یہ مردوں کے لیے حلال ہیں، یہ مذہبی لوگوں کے لیے حلال ہیں، یہ دنیا داروں کے لیے حرام ہیں. اس طرح سے ایک سٹرکچر اس نے بنا دیا جس کا اس آیت کے اندر ذکر ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے اندر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حرام نہیں کیا کہ ان کے لیے یہ حرام ہے اور ان کے لیے حلال ہے، مخصوص جانور کر دینے یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے حلال چاہے جسے حرام چاہے فرما دے. یہ کون ہوتا ہے کرنے والا اس طرح سے؟ تو اس طرح سے اللہ کی حاکمیہ میں اس کو نے دخل دے دیا اور اس کو لوگوں نے مان لیا، تو یہ خدا کی حاکمیہ ہے. اس کے اوپر جو لفظ آتا ہے نا انہوں نے اللہ پر افتراء باندھا، در حقیقت وہ کاہن یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ افتراء کا معنی، اس پر میں نے مکمل گفتگو کر دی ہے. اب وہ جو بحیرہ اور صائبہ اور بنائے، سورہ انعام کے اندر ان کی تفصیل یوں آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور اپنے خیال سے وہ مشرکین یہ کہتے ہیں. اب دیکھیں حاکمیہ کا معنی کیا ہے اور سمجھ کیا لیا گیا ہے. یعنی وہ جو عمرو بن لہی نے شروع کیا تھا اس پر سب چل پڑے اور یوں کہنے لگے اپنے خیال میں کہ یہ چارپائے اور یہ کھیتیاں، اپنے خیال سے انہوں نے یہ بات گڑھ لی. کہتے ہیں کہ یہ منع ہے اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کہ نہ کوئی کھائے. یہ کھیتیاں ان کے لیے حرام ہیں جن کو ہم چاہیں، جن کے اوپر ہم حرام کر دیں. اور اسی طرح یہ جانور جو ہیں یہ حرام ہیں ان کے لیے جن کو ہم کہہ دیں کہ یہ حرام ہیں. اور مویشی جانور جو ہیں ان میں سے وہ جانور کہ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ، جب ان کو ذبح کیا جائے تو ان پر اللہ کا نام نہ لیا جائے بلکہ بتوں کا لات اور منات کا نام لیا جائے. اس طرح سے انہوں نے یہ چیزیں گڑھ لیں. اور جو ان کے اندر ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا، وہ جو ان کے اندر فلاں جانور کے اندر، صائبہ کے اندر، حام کے اندر جو ہیں وہ ہمارے مردوں کے لیے تو جائز ہوں گے اور ہماری عورتوں کے لیے وہ ناجائز ہوں گے. تو یہ حاکمیہ وہ تھی جو عمرو بن لہی کو ملی، نے اپنے لیے خود اختیار کی اور لوگوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ اس کے رد میں فرما رہا ہے کہ الا لہ الحکم، وہ حاکمیہ تو اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہے حلال کرے جسے چاہے حرام کرے. یہ اختیار تم نے ان مشکافروں کو کیسے دے دیا؟ یہ ہے وہ حاکمیہ جس کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے. اس کا تعلق نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور نہ ائمہ مجتہدین کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے اور شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں کہ حاکمیہ کا اختیار حاکم ہونے کا تو ان کو دے دیا، لہٰذا اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کو حاکمیہ کہنا جائز نہیں ہے، کسی اور کو حاکم کہنا جائز نہیں ہے. اس سلسلے کی یہ تو تھا مشرکین مکہ کے بارے میں.
اسی سلسلے کی ایک آیت جو بڑی دھوم دھام سے پیش کی جاتی ہے اور آؤٹ آف کنٹینس اور اس کا معنی ہی کچھ اور کر دیا جاتا ہے، اس کو حاکمیہ میں بھی، شرک میں بھی اور اولیاء صالحین کے ماننے کے بارے میں بھی پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا شبہ ہے، لیکن چونکہ وہ حاکمیہ کے اندر بھی آتا ہے اس لیے میں اس کی بھی تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور آیت نمبر ہے 31۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو خدا بنا لیا۔ یہ آیت تلاوت کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو جو مدینہ کے لوگ تھے، کرسچین جو تھے، یہود جو تھے، یہودی اور کرسچین، انہوں نے کیا کیا، یہود اور عیسائیوں نے، کہ انہوں نے اپنے علماء کو حاکمیہ کا یہ درجہ دے دیا کہ ان کو اپنا خدا بنا لیا، اور اپنے پیروں کو، درویشوں کو یہ مقام دے دیا۔ بس اس وقت کے کافر اور مشرک وہ تھے جنہوں نے ان کو یہ درجہ دیا، اور آج کے کافر اور مشرک یہ ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکمیہ کے درجے پہ بٹھا دیا اور اپنے علماء کو، ائمہ مجتہدین کو، چاروں اماموں کو اس پر بٹھا دیا۔ تو یہ آیت پیش کر کے کفر اور شرک ہم پر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ شرک اور کفر کمٹ کیا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا مغالطہ۔ اور حاکمیہ کے اندر یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے، اب سنیے اس کی حقیقت کیا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا کیا کہ ان کے کچھ بد کردار لوگ تھے جن کو انہوں نے احبار اور رہبان کا نام دیا۔ اگلی آیت کے اندر ان کا تعارف کرایا گیا ہے، وہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ احبار اور رہبان صالح تھے، یہ پیر اور علماء تھے۔ اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ یہ صالح تھے۔ سنیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے طرف آنے سے یہ روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور یہ سونا اور چاندی دنیا کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ ایک تو یہ پہلے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں بات کہ یہ لوگ جو تھے احبار اور رہبان، جن کو نیک پیر، درویش، ائمہ مجتہدین کہا جاتا ہے، یہ نیک صالح نہ تھے، یہ بدکردار، خدا کے نافرمان تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے تھے، یہ صالح نہ تھے۔ دوسری اس کے اندر یہ بات ہے کہ ان کو انہوں نے حاکمیہ کس طرح دی تھی، یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کو کس طرح حاکمیت دی تھی اور اپنا رب کس طرح سے بنایا تھا۔ اس کے لیے میں ایک ترمذی شریف کی حدیث کوٹ کرتا ہوں جو اس آیت کی تفسیر میں کم و بیش تمام مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے، اس سے ذرا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ امام طبری سے لے کر قاضی شوکانی تک سب کم و بیش اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ عدی بن حاتم، مشہور عرب کا سخی تھا، حاتم طائی جس کو کہتے ہیں، اس کا بیٹا عدی بن حاتم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ایمان لانے کے لیے۔ جب وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ جب یہ تلاوت آیت کی تو وہ کہنے لگا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے احبار اور رہبان، علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا، ہم تو ان کو رب نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا جو کچھ وہ تمہیں کہہ دیں کہ یہ حلال ہے تم اس کو حلال نہیں کہہ لیتے، اور جس کو وہ کہہ دیں کہ یہ حرام ہے تم اس کو حرام نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ تو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ عبادت ہے
جو تم ان کی کرتے ہو، کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا حکم دینا یہ حاکمیہ تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیہ ہے، اور یہ اختیار تم نے ان کو دیا ہے، اس معنی میں تم ان کو اپنا رب مانتے ہو، گویا شرک فی الاحکام کرتے ہو، اور احکام کے معاملے میں تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہاں مشرکین اور کفار جو تھے وہ حاکمیہ کی طاقت انہوں نے اپنے بڑوں کو دی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے بڑوں کو حاکمیہ کی طاقت عطا نہیں فرمائی تھی۔ ایک اور آیت سن لیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ منافقین مدینہ، ان کا حال سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ اس میں لفظ حاکم آ گیا ہے، وہ سارا مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتاب تم سے پہلے نازل ہوئی ہم اس پر ایمان لائے اور ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ سرکشوں کے پاس لے کر جائیں اور وہ ہمارا فیصلہ کریں۔ سبحان اللہ، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ اپنا طاغوت کے پاس ان کو وہ حاکم مانتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ان طاغوت کے پاس فیصلے لے کر نہیں جانا، ان کا انکار کرنا ہے، اور وہ حاکم ان کو مان رہے ہیں، اور وہ طاغوت کیا ہے؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، سورہ نساء اور آیت نمبر 60۔ یعنی وہ حاکم مانتے ہیں شیاطین کو، وہ حاکم مانتے ہیں مشرکین کے لیڈروں کو، وہ حاکم مانتے ہیں جو یہودیوں کے سردار ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، ان کو وہ اپنا حاکم مانتے ہیں۔ یہاں تک یہ بات کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جس حاکمیہ کا قرآن میں انکار کیا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حاکم نہیں ہے، صرف اللہ حاکم ہے، الا لہ الحکم، جس کا انکار کیا گیا ہے، وَإِن يُشْرَكْ بِتُؤْمِنُوا، اور جس کو شرکیہ حکم کہا گیا ہے حاکمیہ، اس سے مراد کون سے حاکم ہیں؟ شیطان ہیں، اس سے مراد جنات ہیں، اس سے مراد کاہن ہیں، اس سے مراد ان کے وہ سربراہ ہیں جنہوں نے ان کو حاکمیت کا درجہ دے دیا تھا، جو عمر بن لوہی نے جس سسٹم کو شروع کیا تھا۔ یہ ساری حاکمیہ کا رد ان حاکمیہ کا رد ہے، لیکن شبہ ڈالنے والے ان آیات کی تلاوت کر کے ان آیتوں کا اطلاق جو ہے، مصداق جو ہے، وہ ٹھہرا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کو، صالحین کو اور ائمہ مجتہدین کو۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حاکم بنایا ہے؟ اور کیا ان کو حاکم کہنا جائز ہے؟ کیا ان کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار دیا ہے؟ جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو شبہ ڈالنے والوں کا وہ شبہ ٹوٹ جائے گا کہ وہ جو آیتیں پیش کرتے ہیں وہ آیتیں حق ہیں، لیکن ان کا مخاطب، ان کا رخ جو ہے وہ ان کی عمر بن لوہی کی طرف ہے، احبار اور رہبان کی طرف ہے، جو خدا کے رسول کے منکر تھے، جو آخرت کے منکر تھے، یعنی عمر بن لوہی وہ جو تھے، اور منافقین کی طرف ان کا رخ ہے۔ اس کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا ائمہ مجتہدین قطعی طور پر نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، ان کو تو اختیار نہیں تھا، ان کو حاکمیہ دے دی گئی، انہوں نے حاکمیہ خود لے لی، اور اللہ تعالیٰ کا دشمن سب سے بڑا شیطان ابلیس جو ہے وہ حاکم بن بیٹھا۔ تو اب اللہ کے پیاروں کی کیا بات ہے؟ آؤ ذرا اس کو قرآن کریم کی صورت میں دیکھیں، اور کیا یہ شرک اور کفر بنتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم کہنا جائز ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام اور حلال کرنے کی اتھارٹی دی ہے؟ پیچھے گزر چکا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ اللہ فرماتا ہے زبانوں کو سنبھالو کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے،
تم کون ہوتے ہو حلال حرام کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ 59 سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، کہ تم کہتے ہو کہ یہ حلال اور حرام ہے؟ نہیں، وہ حاکم ہے، وہ حلال اور حرام کرنے والا ہے، اس کی حاکمیہ ہے، وہ جسے چاہے وہ حلال کر دے، جسے چاہے حرام کر دے، یہ اس کی حاکمیہ ہے۔ تو یہ حاکمیہ کا وہ رخ تھا جس کو چیلنج کیا گیا ہے، جس کو شرک کہا گیا ہے۔ اب ذرا اس حاکمیہ کی طرف آئیں کہ خدا کے رسول کو حاکم ماننا جو ایمان کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ حضور کو فرما رہا ہے کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ تمہیں حاکم مان لیں۔ جب تک وہ تمہیں حاکم نہ مانے اس وقت تک وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، اور اپنے فیصلوں میں تمہیں وہ حاکم مانے، اور جب وہ تمہیں حاکم مان لے اور تم جو فیصلہ کر دو تو کیا کریں؟ لا یجد فی انفسہم حرجا، تیرے فیصلے کو تجھے حاکم ماننے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی تسلیم محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وہ دل و جان سے تجھے بھی حاکم ماننے، تیرے فیصلے کو بھی تسلیم کریں، تو پھر وہ ایماندار ہوں گے۔ اگر عمر بن لوہی کو حاکمیہ اس کے اندر مانی جائے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے، احبار اور رہبان کے اندر حاکمیہ مانی جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے اور مشرک ہو جاتا ہے، لیکن اگر رسول اللہ کے اندر حاکمیہ مانی جائے تو وہ بندہ خدا اس کو ایمان کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ تم مومن ہو گئے۔ کب مومن ہو گئے؟ جب تم نے مصطفیٰ کو حاکم مان لیا۔ معنی یہ ہوا کہ حضور کو حاکم ماننا علامت ایمان ہے اور پکا حقیقی ایمان ہے۔ عمر بن لوہی کو حاکم ماننا شرک ہے۔ وہ آیتیں عمر بن لوہی کا رد کرتی ہیں، اور یہ آیتیں وہ ہیں جو ہمارے ایمان کو پکا کرتی ہیں، اور اس کا ثبوت ہے اس کے اندر کہ جب تک رسول کو حاکم نہ مانا جائے تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے اندر حاکمیہ دو ہیں، ایک حاکمیہ جس کا رد وہ کافروں مشرکوں کا ہے، اور دوسرا وہ حاکمیہ جو مصطفیٰ کی حاکمیہ ہے، اس کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہ 65 آیت ہے جو سورہ النساء کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اب یہ دوسری دیکھیں، عمر بن لوہی نے حلال اور حرام کیا اور اس کو ماننے والے وہ خود بھی کافر ہو گیا اور ماننے والے مشرک ہو گئے، اور وہ خود بھی مشرک ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا، کیا حضور کو حلال اور حرام کی اتھارٹی ہے؟ کیا وہ کسی چیز کو حلال حرام کر سکتے ہیں؟ تو سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ اور آیت 29، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں تم ان کے ساتھ جہاد کرو جو اللہ کے حرام اور رسول کے حرام کیے کو حلال اور حرام نہیں مانتے۔ یعنی خدا بھی حرام کرتا ہے اور رسول بھی حرام کرتا ہے۔ عمر بن لوہی کی یہ مقام تو نہیں تھا کہ اللہ کا نمائندہ ہونے کے اعتبار سے وہ حلال حرام کرے۔ ہاں، رسول اللہ حاکم ہیں کہ وہ حلال بھی کرتے ہیں اور وہ حرام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ حلال اور حرام وہ ایز اے اللہ کا نمائندہ ہونے سے کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں دوسری آیت کے بعد بتاتا ہوں۔ یہ آیت 157 اور سورۃ اعراف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ابتدا اس آیت کی یوں شروع ہوتی ہے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں وہ پوری آیت تلاوت نہیں کر رہا۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، وہ رسول امی، اس کی شان یہ ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ،
وہ تمہارے لیے حلال بھی کرتا ہے اور وہ تمہارے لیے حرام بھی کرتا ہے۔ اب جسے حلال اور حرام کی اتھارٹی دے دی گئی ہو، وہ حاکم اس کو قرآن کریم میں کہہ دیا گیا ہو، اس کو بلا حاکم کہنے میں کس طرح جھجک انسان کو کرنی چاہیے اور کس طرح سے اس کی ذات سے حاکمیہ کو بچا کر علیحدہ رکھنا چاہیے کہ نہیں، ان الحکم الا للہ، حاکم صرف اللہ ہے، کسی اور کو حاکم نہیں، صرف وہی حرام کرتا ہے، وہی حلال کرتا ہے، اس کے سوا کوئی حلال حرام نہیں کرتا، کوئی حاکم نہیں ہے۔ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یہ ایسا حاکم ہے کہ یہ حلال بھی کرتا ہے اور حرام بھی کرتا ہے۔ یہ کون؟ اللہ کا رسول، الرسول النبی الامی۔ تو معنی یہ نکلا ان کی اتھارٹی اللہ کی نیابت میں ماننا عین ایمان ہے، ان کی حاکمیہ ماننا عین کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیہ اس معنی میں ہے کہ وہ حضور کی عطائی حاکمیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا ہے۔ عمر بن لوہی کو اللہ تعالیٰ نے حاکم نہیں بنایا تھا، جس کو مان کر پورے مشرکین مشرک ہو گئے، انہوں نے اس کو حاکمیہ میں داخل کیا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے حاکمیہ کو نازل فرمایا ہے۔ اور ان کی حاکمیہ اس معنی میں ہے کہ اللہ اور رسول کی حاکمیہ دو ہیں ہی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی سورہ النساء کے اندر کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ جس طرح رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ایک ہے، اسی طرح رسول اللہ کی حاکمیہ اور اللہ کی حاکمیہ ایک ہے، کیونکہ ان کے حاکمیہ میں اتصال ہے۔ اتصال کا معنی ہے کہ یہ ایز اے نمائندہ اللہ تعالیٰ کے حاکم ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ نہیں بنایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، بچوں، آج کے بعد اور بہنوں، یہ سن لو کہ رسول اللہ کو حاکم کہو، یہ مت کہو کہ صرف حاکمیہ اللہ کی ہے، نہیں، یوں کہو کہ حاکمیہ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ جیسے اطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، یوں ہی اللہ حاکم، اس کا مصطفیٰ حاکم، اس کا حبیب حاکم، اور ان کی نیابت میں اولیاء صالحین آگے حاکم ہیں، کیونکہ وہ اس کو نافذ کرتے ہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ اس کو نافذ کرتے ہیں، وہ بھی حاکم ہیں، ان کو صاحب امر کہا گیا۔ کہاں کافروں مشرکوں کی باتیں، اور کہاں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان کے اولیاء اور صالحین اور ائمہ کی باتیں، ان کو خلط ملط کر کے شبہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جو اس کے سوا کسی کو حکم کہے وہ مشرک ہو گیا، عقیدہ توحید کے خلاف ہو گیا، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس کا ایمان نکل گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تاریخ میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ یہ کہہ کر کہ چونکہ اس نے خدا کو، رسول اللہ کو حاکم مان لیا، اب اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کی بیوی اس کے پر حرام ہو گئی، اور اس کی بیوی ہمارے فوجیوں کی حلال ہو گئی، اور ان کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ ایسے ادوار بھی تاریخ کے اندر گزرے ہیں کہ اس کی وجہ سے عورتوں کو چھین لیا گیا۔ یہ عرب کے اندر بھی ہوا ہے، ہندوستان کے اندر بھی ہوا تھا، اس وقت ہندوستان تھا، اب تو وہ خطہ پاکستان کے اندر آ گیا ہے، وہاں پر بھی ہوا۔ اس عقیدے کی وجہ سے ایکسٹریمس پر اتنے جو ہے وہ چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیہ اللہ تعالیٰ کی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی حضور کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، اسی طرح حضور کو حاکم جب مانا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نیابت میں حاکم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ جو ہے حاکمیہ کا، یہ امت کے اندر آیا کس طرح سے، اس کی ابتدا، یہ اختلاف کیسے ہوا؟ یہاں میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں، آج کے موضوع میں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، صرف ایک ہنٹس دے سکتا ہوں۔ بہت سے لوگ، ہم مسلمان، میں خود بھی، سب ہم مسلمان، جو فرقہ واریت ہے، مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، ان سے ہم بہت پریشان ہیں۔ جو اسلام کے اندر سب سے پہلا فرقہ بنا، اور وہ تفریق جو مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کی ہوئی، اسی آیت کو استدلال کے طور پر پیدا کیا گیا۔ یہ دوسری مرتبہ اسٹیبلش ہوا تھا، اس کی ابتدا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو چکی تھی۔ اسی آیت کو استدلال ٹھہرایا گیا جو میں نے اپنی ابتدا میں پڑھی تھی۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یوں ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانے میں باقاعدہ گروپ
کی صورت میں، جماعت کی صورت میں اور اسٹیبلش ہو کر ایک فرقہ ظاہر ہوا، اس کا نام امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام رکھا خارجی، اور اس کے مختلف نام ہر زمانے میں رہے، ہمارے زمانے میں بھی اس کے 4-5 نام ہیں اور اسی سے وہ چل رہا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے جب اپنی اسٹیبلش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی گوئی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی تھی، لیکن مدون وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آ کر ہوئے ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب ان کا ایک گروہ کی صورت میں نکلے، آپ نے ان کو نام خارجی دیا۔ خارجی کا آپ نے یہ نام نہیں دیا کہ اسلام سے نکل گئے، گو ان میں جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اسلام سے بھی نکل گئے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اس معنی میں خارجی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے خارج ہو گئے۔ اور خارج وہ کیسے ہوئے؟ اسی مسئلہ حاکمیہ کے اوپر، اور آج تک وہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 آدمی لڑ پڑے آپس میں۔ یہ اہل علم کے لیے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا لفظ کو یہاں چینج کر رہا ہوں۔ وہ 2 آدمی گروپ کی بجائے، اس گروپ کی تفصیل میں جانے کی بجائے اہل علم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 2 آدمی لڑ پڑے، بس اس لفظ کو میں ذرا چینج کر رہا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آدمیوں کو، اور دوسرے صحابہ نے کہہ لیں، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا کہ یہ جو لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں، ان کو ذرا دیکھیں کہ ان میں صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اور ان کی آپس میں صلح کا کچھ بندوبست کریں، ان کے منصف بن جائیں۔ آپ نے ان کو حاکم بنا دیا کہ تم دونوں حاکم منصف بن جاؤ، اور دیکھو کہ جو لڑنے والے ہیں ان کا ذرا کس طرح سے سورٹ آؤٹ کیا جائے اور مسئلہ کس طرح سے حل کیا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حاکم مقرر کیا تو یہ بات تمام تاریخوں میں، آپ امام طبری کی تاریخ کو دیکھ لیں، علامہ ذہبی کی تاریخ اسلام کو دیکھ لیں، علامہ ابن الجوزی کی دیکھ لیں، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کو دیکھ لیں، ابن خلدون تک، کوئی ایسی تاریخ نہیں جس میں اس واقعہ کا ذکر نہ ہو۔ آپ نے جب ان کو منصف مقرر کیا تو 2-3 آدمی، ان کو کسی کا نام سعدی تھا، کسی کا نام ارزق تھا، یہ 3-4 آدمی تھے، ان کا تاریخوں میں نام لکھا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جو میں نے اپنی ابتدا میں پڑھی تھی، اور میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں۔ یہ سورہ انعام کی 57 آیت ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں میں انٹرسٹنگ یہ بات کہہ دوں کہ ابھی جب یہ میں پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں، پاکستان میں الیکشن ہوئے کو 2-4 دن ہوئے ہیں ابھی، تو پاکستان کے اندر جب الیکشن ہوتے ہیں، یا مراکو یا مصر کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر جب الیکشن کی بات ہوتی ہے، یا لیڈرشپ کی یا ویسے آرگنائزیشن کی بات ہوتی ہے، تو یہ آیت اشتہاروں کے اوپر لکھی ہوتی ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ اس وقت سے اس گروپ نے یہ شروع کیا اور آج تک وہ اسی آیت کو اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، الیکشن میں یہ بڑی آیت اس کی تلاوت کی جاتی ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی کے لیے ہے۔ اب سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ آیت کا مفہوم کیا ہے اور اس کا اصل معنی کیا ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حکم ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، کسی کا حکومت نہیں چلتی۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو 2 آدمی مقرر کیے کہ یہ فیصلہ کریں، انہوں نے شرک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت کے خلاف انہوں نے کیا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کا فتویٰ لگایا۔ اب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں یہ حاکمیہ کا مسئلہ شروع ہوا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ بس چند منٹ باقی رہ گئے ہیں میری اس نشست کو ختم ہونے میں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شبے کو کس طرح سے دور کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے سوا کسی کے لیے حاکم کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، اور آپ نے فرمایا نہیں، حاکم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اور میں نے جو منصف بنائے ہیں یہ درست ہیں۔ اب ان کا دلیل یہ آیت تھی
اسی طرح سے دیگر آیات الا لہ الحکم، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. جتنی میں نے آیتیں پڑھی یہ ساری کی ساری خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی. ان کا ایک بہت بڑا گروپ بن گیا، وہ ایک حرورہ کے مقام پر چلا گیا، وہاں وہ جا کر جمع ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے. ان کی تاریخ انشاءاللہ میں کسی نشست میں اگر اللہ تعالیٰ کو نے توفیق دی تو میں اس پر مکمل تاریخی حوالے سے گفتگو کروں گا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جواب دیا، ان جواب کو یاد کر لیں. کیوں کہ آپ کو جب بھی کوئی خارجی ملے اور یہ کہے کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، رسول اللہ کو حاکم کہنا شرک ہے، اولیاء کو حاکم کہنا شرک ہے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، تو یہ جواب یاد کر لیں کہ یہ وہی جواب ہے جو جواب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا اور 1400 سال پہلے دیا. مفسرین نے، محدثین نے اس جواب کو اپنی تاریخوں میں جا بجا اس کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلا جواب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا. آپ نے فرمایا یہ آیت تم آؤٹ آف کنٹینس یوز کر رہے ہو، اس آیت کا یہ معنی نہیں جو تم کہہ رہے ہو. یہ تو پوری آیت یوں ہے کہ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین. خارجیوں، ایک آیت کا ٹکڑا لے کر تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، پوری آیت کی تلاوت کرو. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرما دو. یہ جو میں ترجمہ استعمال کر رہا ہوں اس میں ہے کہہ دو، جیسے میں نے بہت مرتبہ عرض کیا کہ میں ہمیشہ یہ کہہ دو والا لفظ ذرا ٹھیک نہیں. فرما دو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں یہ لفظ بارو کرتا ہوں. تم کہہ دو، فرما دو کہ میں تو اپنے پروردگار اللہ کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان مشرکوں سے کہہ دو کہ میں تو روشن دلیل پر ہوں اور تم اس کا انکار کرتے ہو. جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو، ما عندی ما تستعجلون بہ، جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو نا، کہ لاؤ وہ کدھر ہے. وہ چیز کیا ہے جس کے لیے وہ جلدی کر رہے تھے؟ وہ چیز یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیامت کے بارے میں کہتے اور وہ کہتے قیامت لاؤ کدھر ہے. تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ جواب سکھایا، آپ پر نازل فرمایا کہ تم یہ کہو کہ ان الحکم الا للہ، کہ اس قیامت کا لانا اللہ کے اختیار میں ہے. جب اس کا حکم ہوگا تو وہ قیامت آ جائے گی. یعنی یہ آیت کا تعلق ہے اس بات سے، قیامت سے، جس طرح دوسرے مقام پر قرآن کریم میں مختلف جگہ پر آیا کہ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. تو یہ آیت کا تعلق قیامت کے دن سے ہے کہ قیامت کب آئے گی اور وہ لانا اللہ کے اختیار میں ہے. اس دن کس کو جنت دینی ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کس کو جہنم دینی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. تم کہہ رہے کہ ان کو جلدی لاؤ، میں نہیں، یہ اس مالک کے اختیار میں، اس کا حاکم وہ ہے. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس آیت کا در حقیقت تعلق ان الحکم الا للہ کا معنی وہ تھا، اور خارجیوں نے کیا سمجھا کہ اس کا حکم معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو حاکم ہی نہیں کہہ سکتے، ائمہ کو حاکم نہیں کہہ سکتے، فلاں کو حاکم نہیں کہہ سکتے. انہوں نے اس کا معنی جو تھا وہ دوسرا کر لیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، کہ اگر یہ تیرے پاس آئیں انصاف کرانے کے لیے، تمہیں حکم مان کر تجھے حاکم مان کر تیرے پاس آئیں تو تو ان کا فیصلہ کر دے. امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر یہ تیرے پاس آئیں تمہیں حاکم مان کر تو ان کا فیصلہ کر دو. اگر اللہ کے سوا کوئی حاکم ہی نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حاکم کیسے فرمایا؟ آپ نے ان کو یہ جواب دیا. یاد کر لیں آپ بھی یہ جواب. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 42 ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا عین ایمان ہے. تیسری دلیل امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کو دی کہ تم نے ان الحکم الا للہ صرف ایک لفظ پڑھ رکھا ہے، اس کی تہ تک تو جاؤ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت 188،
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور حاکموں کو رشوت دے کر کسی کا مال حاصل کر ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ الی الحکام، الی الحکام، امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حاکموں کی طرف اپنے فیصلے لے کر نہ جاؤ، اس معنی میں کہ ان کو رشوت دو۔ تو اگر اللہ کے سوا کسی کو حاکم کہنا ہی جائز نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ کس کو حاکم فرما رہا ہے؟ اس آیت کی مجھے نمبر بتانے کی ضرورت نہیں، سورہ والتین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ اکبر، کہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ حاکموں کا تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی حاکم ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یوں کیوں فرما رہا ہے کہ وہ سب بڑے حاکموں سے بڑا حاکم ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر حاکم ہیں اور بھی ہیں، مگر وہ خدا کے عطا کرنے سے حاکم ہیں، اور خدا خود خود ذاتی طور پر حاکم ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم ہے ہی نہیں، ورنہ لیس اللہ باحکم الحاکمین کا کیا معنی ہوگا؟ اب خارجیوں کا یہ استدلال تھا کہ تم نے یہ کہا کہ یہ حاکم ہیں، یہ فیصلہ کریں گے، اللہ کے سوا تو کوئی حاکم نہیں، ان الحکم الا للہ۔ اب بھی دنیا بھر میں خوارج کا سب سے بڑی آیت یہی وہ پیش کرتے ہیں، اور اگر وہ زیادہ غضب میں آ جائیں تو جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا کہ تم نے شرک کیا ہے، تم نے کفر کیا ہے، تو وہ اس پر بھی آتے ہیں، اور وہی نعرہ، وہی سارا کچھ آج بھی قرآن کے نام پر ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اور تم نے، اللہ نے تو کہا صرف میں حاکم ہوں، اور تم نے ان کو حاکم بنا دیا، تو گویا تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، تو تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر وہ شرکیہ آیتاں تلاوت کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں کے سامنے جا کر ان کو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر، شرک معاف نہیں ہوگا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں تک یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ حاکمیہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے شروع ہوا، آج تک چل رہا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے جید سند کے ساتھ اس روایت کو لکھا کہ یہ حاکمیہ پر شرک کا فتویٰ دینے والے قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ دجال آئے گا اور یہ گروہ دجال کا ساتھی بن جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا تم حاکمیہ کا مسئلے کو نہیں سمجھے۔ آپ نے ایک اور آیت تلاوت فرمائی۔ اب وہ جو جتنی آیتیں ہیں وہ آپ تلبیس ابلیس علامہ ابن الجوزی کی دیکھ لیں، حافظ ابن کثیر کی تاریخ دیکھ لیں، علامہ ذہبی کی دیکھ لیں، مسند ابو یعلا کو دیکھ لیں، اور ایک خاص کتاب ابو یعلا نے خوارج کے اوپر لکھی ہے، ابن حبان، وہ ساری وہاں مل جائیں گی۔ وہ میرا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ میں قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امیر المومنین نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو جائے، لڑ پڑتے ہیں میاں بیوی کبھی کبھی، اگر لڑائی ہو جائے اور تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں لڑائی ہے، تو تم کیا، اور یہ تم کو خدشہ ہو جائے کہ اب کام دور چلا جائے گا، تو کیا کریں؟ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو یوں کریں ایک حاکم مقرر کر لیں عورت کی طرف سے، اس کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک عورت کی طرف سے اور ایک بندے کی طرف سے دو حاکم مقرر کر لیں۔ جب وہ دونوں حاکم کو تم مقرر کر لو تو پھر کیا کریں؟ اگر وہ صلح کرا دینی چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ حاکم دونوں جو میاں بیوی کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں ان کی نیک نیتی ہو تو اللہ اپنے فضل سے
ان میاں بیوی کے درمیان صلح کرنے کا طریقہ جو ہے، کس طرح وہ بات کرنی ہے، ان کے اندر ڈال دے گا اور صلح وہ کرا دیں گے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں سے 2 پوائنٹ جو تھے وہ اسٹیبلش کیے ان خوارج کے سامنے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی۔ یہ میں نے اس لیے اہل علم کے لیے اشارہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی خارجیوں کے ساتھ مسئلہ حاکمیہ کے اوپر مناظرہ ہوا تھا، جس کی تفصیل کتب تاریخ میں ہے۔ اسی قسم کی آیات اور یہی شرک والا مسئلہ، یہی حاکمیہ والا مسئلہ جب ان کے پاس پیش آیا تو آپ نے بھی یہ آیات تلاوت کی، تو تاریخ کے اندر مختلف روایات ہیں۔ آپ نے فرمایا 2 چیزیں اسٹیبلش ہوئی یہاں سے۔ تم کہتے ہو خارجیو کہ اللہ کے سوا کسی کو حاکم کہنا شرک ہے، ہاں شرک ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یہاں تک تمہاری صحیح ہے، لیکن عمر بن لوہی کو حاکم کہنا جب اس نے حلال اور حرام کو مانا وہ شرک ہے، مصطفیٰ کو حاکم کہنا شرک نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو حاکم مقرر کرنا شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خود اس کا حکم دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو میرے زمانے میں لڑائی ہوگی مسلمانوں کے اندر، اگر مسلمانوں صحابہ نے عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری کو حاکم مقرر کر دیا تو ان الحکم الا للہ سے استدلال کر کے تم مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر شرک کا کیسے فتویٰ لگا رہے ہو؟ یہ شرک کی مشین جو تم نے چلائی ہے، حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، اس آیت کو دیکھو کہ ایک بندے کی طرف سے حاکم، ایک عورت کی طرف سے حاکم، یہاں ان کو حاکم کہنا بھی جائز ہے اور حاکم مقرر کرنا بھی جائز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حاکم اللہ کے سوا کسی کو ماننا شرک نہیں، عین توحید ہے اور عین ایمان ہے۔ یہ ایمان افروز وہ دلائل تھے جو امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج نور ٹی وی کی وساطت سے مجھے وہ سارے دلائل جو ہیں وہ ناظرین تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے، اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ مسئلہ حاکمیہ جو ہے اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی تشفی ہوئی ہوگی، اور جو شبہ ڈالنے والے ہیں ان کے شبہ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوسری آیات اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے میں نے کس طرح سے اس کا جو ہے اس کو کلیئر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت اور میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو ختم ہوتی ہے۔ یہ بھی سورہ النساء کی 58 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ان اللہ یأمرکم، خدا تم کو یہ حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ یہاں اس کی کچھ تفسیر ہے، وہ مجھے ٹائم الاؤ نہیں کر رہا۔ ان تحکموا بالعدل، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حاکموں جب تم فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور ان کو حاکم فرما رہا ہے بالعدل۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی حاکم ہے ہی نہیں اور کسی کو حاکم کہنا جائز ہی نہیں ہے تو بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ ان کو حاکم کیوں فرما رہا ہے اور عدل کرنے کا فیصلہ کن کو حکم دے رہا ہے؟ تو امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے خوارج کے ان تمام جو تھے ان کے دلائل، ان کا جواب دیا اور قرآن کریم سے ان کی تشفی کی، اور فرمایا کہ جو آیتیں عمر بن لوہی کے لیے، مشرک کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ حاکم واقعہ ہی نہیں ہے، مگر خدا کا رسول بھی حاکم ہے، اس کی عطا کرنے سے مسلمان بھی حاکم ہے، جیسا ان ساری آیات میں ذکر آ گیا۔ اگر حاکمیہ کے مسئلے کے اوپر کبھی یہ شبہ ڈال دیا کہ آپ کو بھی کبھی کوئی شبہ ڈالے تو ان آیتوں کی تلاوت کریں اور یہ مسئلہ جو ہے اس وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے سے اسے قبول فرمائے، اور ناظرین تک اس مسئلے کو نور ٹی وی کے ذریعے سے جو
پہنچایا گیا، اللہ تعالیٰ اس نور ٹی وی کو دن دگنی اور رات چگنی برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔